بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک اور مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العالمین پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہوں کے ساتھ، وَيَأْبَى اللَّهُ، اور اللہ نے انکار کر دیا ہے مگر یہ کہ وہ پورا کرے گا اپنے نور کو، اگرچہ ناپسند کریں اس کو کافر۔ وہ تو وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ تاکہ وہ غالب کرے اس دین کو تمام دینوں پر، اگرچہ اس کو ناپسند کریں مشرکین۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ ان آیات میں اللہ پاک نے کفار و مشرکین کی سازشوں کو بیان فرمایا ہے، اور وہ چاہتے کیا ہیں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا، اور پھر اللہ کیا چاہتا ہے اس کو بھی اللہ پاک نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ اللہ کے نور کو بجھانا ہے، یہ کافر اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں۔ اب اللہ کا نور کیا ہے؟ اس حوالے سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ اللہ کا کون سا نور ہے جسے کافر بجھانا چاہتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس نور سے مراد قرآن ہے جس کو یہ کافر بجھانا چاہتے ہیں۔ بعض نے فرمایا اس نور سے مراد دین اسلام ہے جس کو کافر مٹانا چاہتے ہیں، اور بعض نے فرمایا اس نور سے مراد حضور کی ذات، آپ کی صفات و معجزات ہیں کہ کافر اس کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اب کافر اللہ کا نور کیسے بجھانا چاہتے ہیں، ذرا غور فرمائیں۔ فرمایا یہ اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ قرآن ختم ہو جائے، نعوذ باللہ، جبکہ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ تو جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہو، وہ کیسے بجھ سکتی ہے؟ وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ وہ دیا کیسے بجھ سکتا ہے جس کو روشن خدا کرے؟ چاہے جتنی تیز ہوائیں آئیں، جتنی تیز ہوائیں چلیں، ایک دیا وہ ہوتا ہے جو ہم روشن کرتے ہیں، وہ تو چھوٹی سی پھونک سے بھی بجھ جاتا ہے۔ ایک دیا وہ ہے جو اللہ نے روشن کیا ہو، تو اس کو کوئی بجھا سکتا نہیں ہے، اس دیے کو کوئی نہیں بجھا سکتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنا نور روشن کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کا مقابلہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ یہ قرآن کو مٹا سکتے ہیں، نہ یہ دین اسلام کو مٹا سکتے ہیں۔ آندھیاں سرخ و سیاہ لے کر یہود آتے ہیں مگر شمع قرآن کی کوئی بجھا نہ سکا۔ اس شمع کو کوئی نہیں بجھا سکتا ہے، کیونکہ یہ شمع وہ ہے جس کو اللہ نے روشن کیا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ کے نور یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اب حضور کو کیسے بجھائیں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں، یعنی حضور کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ حضور اللہ کا نور ہیں اور یہ حضور کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس آیت سے ضمناً یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ حضور اللہ کا نور ہے۔ تو فرمایا
کہ حضور اللہ کا نور ہے اور یہ اس نور کو مٹانا چاہتے ہیں. کیسے؟ یعنی ان کو شہید کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ ان یہودیوں نے کئی سازشیں کی حضور کو شہید کرنے کے لیے. کئی مواقع پر انہوں نے سازشیں کی. کفار نے، مشرکین نے کئی دفعہ سازشیں کی، لیکن اللہ نے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھا، کیونکہ اللہ نے حضور سے وعدہ فرمایا ہوا تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ محبوب اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. تو جب تک اللہ نے چاہا حضور دنیا میں رہے، اور پھر جب اللہ کا دین مکمل ہو گیا، حضور کا جو منصب رسالت تھا اس کے تقاضے پورے ہو گئے، تو پھر اللہ نے خود ہی اپنے محبوب کو واپس بلا لیا. تو بہرحال فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کا نور مٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ ان کی خواہشیں پوری نہیں فرمائے گا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا نور مکمل ہو جائے. وَلَوْ كَارِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند گزرے. تو یاد رکھیں قرآن نے ہمیں کیا بتایا، چاہے قرآن کی ترقی ہو، چاہے اسلام کی ترقی ہو، چاہے حضور کے چرچے گلی گلی ہوں، ان چیزوں کو، یہ چیزیں کافروں کو تکلیف دیتی ہیں، یہ چیزیں کافروں کو ناپسند ہیں. کافر حضور کا، اسلام کا، قرآن کا ذکر مٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر بڑھانا چاہتا ہے. تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. جس کا چرچا اللہ بڑھائے اس کا چرچا کون مٹا سکتا ہے. اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، فرمایا وہ تو وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہے. یہاں اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا. دیکھیں بعض اوقات ہمیں ہمارے کسی بیٹے پہ فخر ہو، بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں، تو ہم کیا کہتے ہیں، میں اس کا والد ہوں. یا والد کی کسی بات پہ فخر ہو تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں. بلا تمثیل عرض کروں گا، اللہ واحد لا شریک ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ خود بنانے والے کو فخر آ گیا، خود بنانے والے کو فخر آ گیا. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہ تو وہ ذات ہے جس نے اس رسول کو بھیجا ہے. وہ کسی نے کہا تھا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے وہ جو بولتا قرآن کی تفسیر ہے. کہتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. جس نے یہ تصویر بنائی ہے وہ مصور خود کیسا ہوگا، وہ بے مثل و بے مثال کیسا ہوگا جس نے یہ تصویر بنائی ہے. تو اس لیے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہ تو وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ. اس آیت کے تحت یاد رکھیں علماء نے لکھا کہ اگر کوئی اللہ کو ماننا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کو ماننا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیسے کرے؟ حضور کے ذریعے سے کرے. دیکھیں بات یہ ہے، یہودی بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مسلمان بھی اللہ کو مانتا ہے، یہ مرزائی وغیرہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حق پہ کون ہے؟ حق پہ مسلمان ہے. کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ماننے کا جو راستہ بنایا ہے نا، وہ راستہ مسلمانوں نے اختیار کیا ہے. مثلا علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے چائے کا کپ پڑا ہو، ہم نے اس میں چیک کرنا ہے کہ میٹھا اس میں کتنا ہے. چائے میں ہم نے میٹھا چیک کرنا ہے. تو مجھے بتائیں، ساری زندگی ہم اس چائے کے کپ کو دیکھتے رہیں آنکھوں سے، دیکھنے سے پتہ چل جائے گا میٹھا کتنا ہے؟ دیکھنے سے پتہ، سننے سے، کان میں ڈال لیں پتہ چل جائے گا کتنا میٹھا ہے؟ آنکھوں میں ڈال لیں یا انگلی ڈال کے بیٹھے رہیں پتہ چل جائے گا کتنا میٹھا ہے؟ نہیں چلے گا. کیسے چلے گا؟ چکھیں گے. چکھیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ میٹھا اس میں کتنا ہے. یعنی اللہ پاک نے دیکھنے کے لیے کس کو بنایا؟ آنکھوں کے لیے. اب آنکھیں بند کر کے ہم کانوں سے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں. سننے کے لیے اللہ پاک نے کان بنائے ہیں. اب کان بند کر کے ہم آنکھوں سے سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں. اللہ پاک نے جس چیز کو جس کے لیے بنایا ہے وہ اسی کے لیے ہے
کہ اللہ پاک نے دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی، سننے کے لیے کان بنائے، سونگھنے کے لیے ناک بنایا، چکھنے کے لیے قوت ذائقہ بنایا، اور محسوس کرنے کے لیے قوت محسوسہ جو ہے یہ بنائی۔ تو اللہ نے جو چیز جس کے لیے بنائی ہے وہ اسی کے لیے ہے، تو اپنی رضا کا راستہ اللہ نے حضور کے بتائے ہوئے راستے کو بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا 5ویں پارے میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں آئیں، آپ کے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کے اللہ سے بخشش مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور اے رسول آپ بھی ان کی بخشش کی سفارش کریں، تو کیا ہوگا؟ لوجد اللہ تواب الرحیمہ، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے، مہربان بھی پائیں گے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا جو راستہ ہے وہ حضور کا راستہ ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کب قبول ہوگی؟ جب ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھیں گے۔ اگر کوئی اپنے طریقے سے شروع کر دے تو قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل، یعنی اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس راستے پہ چلو، اسلام کے راستے پہ چلو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ فرمایا وہ ذات ہے جس نے اس رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ۔ بھیجا کیوں؟ یہ دین اللہ پاک نے دے کے بھیجا ہے۔ شان اس دین کی یہ ہے، اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ نے اس دین کو اس لیے بھیجا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یاد رکھیں یہ ظاہرہ یظہرو کے بعد اگر علا آ جائے تو غلبے کا معنی دیتا ہے، یعنی معنی ہوگا اللہ نے یہ دین اس لیے بھیجا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ پاک چاہتا یہ ہے کہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس دین کو سارے دینوں پر کیا کر دے؟ غالب کر دے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر دور میں مسلمانوں کی تعداد تو کم رہی ہے، تو غلبہ کیسا؟ تو یاد رکھیں ایک ہوتا ہے غلبہ تعداد کا، ایک ہوتا ہے غلبہ دلائل کا۔ تو یہاں غلبے سے مراد دلائل کا غلبہ ہے، کیونکہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ کم ہوتی ہے، قیمتی چیز ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم گندم، جو لوگ گاؤں سے وابستہ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، گندم کی فصل ہے، جب فصل پک جاتی ہے تو ہم اس کو مشین کے ذریعے جو بھوسا ہوتا ہے وہ الگ کر لیتے ہیں، جو دانے ہوتے ہیں وہ الگ کر لیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں وہاں بھوسا زیادہ نکلتا ہے یا دانے؟ بھوسا زیادہ نکلتا ہے۔ قیمتی زیادہ کیا ہے؟ دانا۔ قیمتی چیز ہمیشہ کم ہوتی ہے، تو مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی کیونکہ یہ قیمتی چیز ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو نایاب چیز ہوتی ہے، جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ تو تعداد کا غلبہ نہیں ہے، غلبہ ہے دلائل کا، کہ اللہ پاک نے دین اسلام کو دین حق بنایا ہے، اور اس کے حق ہونے پر ایسے دلائل ہیں کہ ان دلائل کو کوئی ٹھکرا سکتا ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل دین حق کی وہ حضور کی ذات ہے، کہ اس دین کی حقانیت کو سمجھنا ہے تو حضور کی ذات کو دیکھ لو۔ اور اسلام کی ایک اور سب سے بڑی دلیل حقانیت کی وہ قرآن پاک ہے، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، دین اسلام کی کتاب ہے، اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا حضور پہ۔ یہ ایسا کلام ہے کہ اس جیسی خوبیوں والا کلام آج تک نہ کوئی بنا سکا ہے نہ بنا سکے گا، بڑا عظیم کلام ہے۔ یہ بھی دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اور بھی اللہ پاک نے بے شمار دلیلیں عطا فرمائی۔ تو اس لیے فرمایا وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ۔ اور یہ دین کیوں آیا؟ تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ مشرک ناپسند کرتے رہے۔ دین کا غلبہ کفار و مشرکین کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا یہ پسند کریں یا نہ کریں، اللہ نے اپنا کام کر دینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، اسی دین پر ہمارا خاتمہ ہو۔ حضور کی محبت اللہ پاک عطا فرمائے، حضور کی عظمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔